السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین، ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں 3 علماء کی، اور ناظرین جو ٹاپک ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ آیا کہ ناظرین محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یزید اپنے بیٹے کو حکومت دی۔ تو ناظرین اسی والہ سے آج ہم 3 علماء کی گفتگو سنیں گے۔ اگر انہوں نے حکومت دی تو آخر کیوں دی، کیا وجہ تھی، اسی والہ سے ناظرین ہم پہلے آپ کو سنوائیں گے دیوبند کے علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، پھر ہم آپ کو سنائیں گے مولانا اسحاق رحمہ اللہ، اور تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی۔ تو ناظرین آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ کس کے زیادہ قوی دلائل تھے، اور دوسری بات اگر آپ کے پاس بھی یعنی علم ہے تو آپ ضرور میری کمنٹس کے اندر اصلاح آپ نے کرنی ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، اور کیونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور آپ کمنٹس کے اندر میری اصلاح کر سکتے ہیں، آپ مجھے یعنی بتا سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، ان کا یہ اقدام درست تھا؟ کیا یزید اس قابل تھا؟ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو 4.5 سال پہ ہے، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں۔ آپس بھی خانہ جنگیاں کس نے کروائیں؟ یہود نے۔ اسلام کا لبادہ اوڑا، داخل ہوئے، آپس میں لڑوا دیا، بند ہو گئی فتوحات۔ حضرت معاویہ آئے، صلح ہوئی حضرت حسن کے ساتھ، 22 سال حضرت معاویہ نے خلافت کی اور کابل تک پہنچ گئے، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب حضرت معاویہ نے سوچا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کی وفات کے بعد اگر آپ نے یہ مسئلہ حل نہ کیا تو منافق جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ دوبارہ سر اٹھائیں گے، خلافت کے مسئلے پر وہ مسلمانوں کو لڑا دیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں حل نکالیں۔ سنو، آج سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں سنی تو خدا کے لیے سنو اور پلے باندھو۔ حضرت معاویہ کو یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ سب سے پہلے جس صحابی نے دیا تھا اس کا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ کیا نام ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی۔ یہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جن کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ ان میں شامل ہے مغیرہ بن شعبہ۔ ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین نے ایک بات لکھی، بڑی افسوسناک، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ ایک بزرگ نے، لفظ سنو، ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے مفاد کے لیے دیا تھا۔ مشورہ دینے والے کا بھی مفاد تھا کہ میں گورنر رہا، اور جس کو مشورہ دیا اس کا بھی مفاد تھا کہ بیٹا ولی عہد بن جائے۔ یہ اس بزرگ نے لکھا۔ ہم صحابہ کے متعلق یہ بات سوچو نہیں سکتے، صحابہ اور ذاتی مفاد نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ مشورہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد پھر فتنے سر نہ اٹھائیں، ابھی سے آپ اس کا تدارک کر کے جائیں۔ حضرت معاویہ نہیں مانے۔ حضرت معاویہ نے بڑھاپے کی حالت میں سفر کیا، مکہ، مدینہ، صحابہ تک پہنچے، مشورہ لیا، رائے لی۔ 5 آدمیوں کے سوا سب نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کیا، صرف 5 آدمی جنہوں نے نہیں مانا۔ ایک بات آج میں کہنے لگا ہوں، جو آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ دان ہیں، یہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ ان 5 آدمیوں نے جو مخالفت کی،
یزید کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی کہ یہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، اہل نہیں، نہ اس وجہ سے کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ موروثی طریقہ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے مخالف۔ یزید کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض اس طریقہ کار پہ تھا۔ میں آج اس پر اعتراض کروں تو مجھے حق پہنچتا ہے، میں کروں اہل سنت کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، تمہیں کس نے حق دی ہے؟ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ تمہارے ہاں تو امامت ہے ہی موروثی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اہل سنت سمجھتے نہیں اشاروں کو، تمہارے ہاں تو امامت ہے ہی موروثی۔ حضرت علی، ان کا بیٹا، 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 11واں بیٹا، 11ویں دی اولاد کوئی نہیں تے 12واں غار وچ۔ تمہیں کیا اعتراض کا حق پہنچتا ہے؟ تمہارے ہاں تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، تمہارے ہاں تو ہے ہی موروثی۔ میں اعتراض کروں تو مجھے حق پہنچتا ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ یہ موروثیت ہے۔ تمہارے ہاں تو ہے ہی موروثیت، ہمارے ہاں۔ اور ایک اور بات، میں نے کہا نا کہ میرے اشارے، یار میں بعض اوقات بڑا اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں پاکستان کے پیروں کو، پیر گدیاں والے، گدی والے، مدرسوں کے محتمم، مسجدوں کے خطیب، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں معاویہ نو دعاواں دیو تہاڈا راہ کھول گیا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ یہ جتنی گدیاں ہیں، باپ کے بعد، بیٹے کے بعد، ان کا کوئی مرید گدی پہ نہیں آتا، چاہے جتنا بھی نیک ہو، بیٹا جتنا للائق ہو وہی آئے گا۔ مدرسے کا محتمم، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، مسجد کا خطیب، اس کا بیٹا۔ تو ساتھ معاویہ نو دعاواں دیو، تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ حضرت معاویہ نے بڑے تدبر سے کام لیا تھا۔ آنے والا جو اختلاف کا راستہ تھا، معاویہ نے اس راستے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ لوگ جو تھے ان کو اس طرح خرید لیے، اور جو نہیں مانتے تھے ان کا علاج دوسری طرح تھا۔ یہ سارے کہہ دیتے ہیں نہیں 2-3 ہی آدمی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب ہو رہی تھی بات چیخے لوگ، کسی نے سنی نہیں۔ یہ آپ سن لیں عمر ابن حزم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہیں، خندق سے لے کر ساری بات کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے، اور آپ نے نجران کے حاکم بھی بنایا تھا۔ جب اس معاویہ نے وفد منگوانے شروع کی، یہ حاشیہ بھی مولانا ارشاد اللہ کثری صاحب کا ہے کہ ثقہ ہے راوی اس کے، اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کہ عمر بن حزم کے تذکرے میں لکھا ہے علماء نے کہ اس نے معاویہ کے سامنے حق کہنے نے کوئی دریغ نہیں کیا، مگر پوچھا نہیں کیا، پیسے تقسیم ہوئے۔ پھر سن لیں، لما اراد معاویہ یستخلف یزید باعث الی عامر المدینہ ان اوفض الیہ من شاء، یہ اسلامی حکومت کی بوٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں۔ نیک لوگوں کی زبانیں بند، ان کے لیے جیلیں اور پھانسیاں، اور بدماشوں کے لیے کھلی چھٹی۔ تو گورنر مدینہ کو لکھا کہ وفد بھیجو جس کو چاہو، قال فوفد الی عمر بن حزم الانصاری۔ بھائی جو بول سکتے تھے بیچارے بولے، کسی نے پرواہ ہی نہیں۔ عمر بن حزم انصاری کو بھیجا فاستاذ، پہلے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، پہلے خود ہی کہا کہ وفد بھیجو۔ یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے، ہر شخص آ رہا، کوئی وہاں کھڑا نہیں، دربان کھڑے۔ اجازت مانگی صحابی رسول نے، فجا حاجب معاویہ استاذن فقال ھذا عمر قد جاء یستاذ۔ اتنا بڑا صحابی، تو کافر ہوتا تھا، وہ حضور کا گورنر تھا، کیا سلوک ہوا؟ جب اس نے یہ اجازت مانگی، دربان گیا آگے، اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا ہے، قال اما جاء بلیہ، سب پتہ ہے مگر چالاکیاں، کس کام کے لیے آیا ہو؟ قال یا امیر جا یطلب معروف، اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا لوگ بھی آ رہے ہیں، تھیلیاں لے جا رہے ہیں، عمر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں۔
दादा जी की फातिहा जो पढ़ी जा रही है हलवाई की दुकान पर, ले जाओ मैं भी लूट कर। उसने कहा अमीरुल मोमिन वो आपसे कुछ मदद लेने के लिए। फ़क़ाल कुंता सादिकन फलियक्तुम मा शा फातिमा सारा वलारा, कहता अगर ठीक तू कह रहा कि वो लेने के लिए आया तो जो वो लेना चाहता लिख दे और उसको दे दे जो वो मांगता, और मैं उसको नहीं देखना चाहता। तौबा तौबा तौबा। खुद मंगवाया, गवर्नर मदीना ने भेजा, पहले बाहर खड़ा रहा गरीब, और फिर कहा दे दे अगर कुछ मांगता वो लिख दे, तू दे दे उसको, और मैं नहीं उसका चेहरा देखना चाहिए, ताकि जलील करो। सहाबा को जलील किया, इनको पता चले कि वो दौर बदल गया जब तुम्हारी इज्जत होती थी। और आप यकीन जाने रसूलुल्लाह जब मस्जिद में आए थे, बुखारी ये सहाबा अंसार रो रहे थे बीमारी में, तो हुजूर ने उस वक्त फरमाया कि तुम क्यों रोते हो, वक्त आएगा कि असरत न तुम्हारा हक मार लिया जाएगा अंसार का, तुमको बिल्कुल ये हुक्मरान नज़रअंदाज कर देंगे, जुल्म होगा। लोगों ने पूछा क्या करेंगे, फरमाया तुम हौज़े कौसर तक पहुँच रहे, सब्र करना। तो ऐसा ही हुआ कि सहाबी रसूल खड़ा है, कहा वो लिख दे जो लेना चाहता दे दो, मैं नहीं देखना चाहता। काला फ़खरा दिल हाजिफ काला मा हाजत का उक्तुम माशेत। उसने दरबार में जाकर कहा कि जो आप चाहते हैं लिख दें, बस मैं पहुँचा देता हूँ। काला सुभान अल्लाह। उसने कहा अल्लाह रहम फरमाए अजी वेला बाबा मेरे मानो, मैं मदीना से चल कर आया और मुझे वो मिलना भी नहीं चाहता, और दरवाजे पर मुझे रोक लिया। हिब्बन काफ़ा कलमा, मैं चाहता हूँ कि उससे मिलूँ और उससे कुछ बातें करूँ, काम नहीं मुझे। फ़कारा माविल हाज ए दो यौम कज़ा व कज़ा, ये उस दिन भी नहीं मिलने दिया। ये समझ लें खिलाफत और मलूकियत का फ़र्क। ये तख्त नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में लोग उसका गिरबान पकड़ लेते हैं कि बताओ क्यों, बादशाह महलों में बैठे। क्या उससे वादा कर दो कि फलां दिन जब मैं नमाज फजर पढ़ूंगा तो आ जाए। फलम्मा सल्लम मावियतुल-ग़दात हमरा बिसरीन फ़जअला फ़ी अवानिल्लाह। नमाज फजर एक दिन पढ़ी, अपने महल में हुक्म दिया कि तख्त बिछा दिया जाए। सुम्मा अख़रज अन्नास, फिर लोगों को निकाल दिया गया। फलम यकुन दवादिल्ला कुर्सी, वहाँ कोई और चीज़ बाकी नहीं थी, ना कोई आदमी रहने दिया, एक कुर्सी थी, वो ज़ैल अमर, वो अमर के लिए रखी गई। फजा अमर फस्तादना फ़ाज़ना, हज़रत अमर आए, इजाज़त मांगी, इजाज़त दे दी, सल्लम अलैहि सलाम किया, सुम्मा जलसा कुर्सी पर बैठ। वक़ाल मुआविया हाजतुक, काम ही ये चल रहा था कि बैठ की ना बातें करो, को लेना है तो ले लो, पैसा लो। कहा क्या चाहते हो? काल फ़हमदल्लाह व सना, उसने अल्लाह की तारीफ़ की और सना की, ये जनाजा है इस्लाम का जिस पर मैं रो रहा हूँ। बस उस वक्त से हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नमाज़ें आप फिक्र ना करें, सिख भी आ जाएंगे ना, चलती रहेंगी, उन्हें क्या तकलीफ है नमाज, वो कहेंगे और मुसल्ले घिसाओ, बस हुकूमत हमें करने, ख़तरा देने ज़ालिमों को ये। सुम्मा काल अमरी लक़द असबा यज़ीद बिन मुआविया वासल हसब फी कुरैश गनियन अन माल गनियन अन कुल्ल खैर। उसने कहा मुआविया सुन, हम दो सुना के बाद कि यजीद को अब किसी शय की कमी नहीं रही, कुरैश में सिर्फ अच्छे ख़ानदान से है, माल भी उसके पास अब लाखों करोड़ों अरबों हैं, ख़जाने जमा हो गए, किसी किस्म की मोहताजी नहीं। हाँ खैर का तो हर शख्स मोहताज है। वहीं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैं मदीने से आया हूँ तुझे हुजूर की एक बात सुनाने, सुन ला। मैंने अपने कानों से हुजूर से सुना, इन्नल्लाह लम यस्तरई अब्दन रय्यतन इल्ला व हुवा साइलु अना यौमल क़ियामा कैफ़ा सना फ़िया। ये बेचारे यही कर सकते थे, वरना 20 साल में तो लोग फांसियों पर लटक गए थे, कौन बोल सकता था। फरमाया मैं इसलिए आया हूँ कि रसूलुल्लाह से मैंने सुना है कि अल्लाह जब किसी बंदे को रैयत देता है, हाकिम बनाता, रैयत उसके पास होती है, तो वो दिन क़यामत के उससे पूछेगा कि तूने रैयत के साथ क्या बर्ताव किया। ये तख्त नहीं है, अल्लाह को जवाब देना है। वइन्नी उज़क्किरुकल्लाह या मुआविया फ़ी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन तस्तख़लिफ़ रहा, जिसको तू खलीफा बनाकर जा रहा ना, उसका हाल हमसे ज़्यादा तू जानता है कि वो कैसा है। तो मैं तुझे अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह से डर जा कि जब तुझे अल्लाह पूछेगा कि उम्मत मोहम्मदिया से तूने क्या बर्ताव किया, कि साद बिन नबी वक्कास फाते इराक, ये जालिम सहाबा करते हैं, वो अशरा बशरा में से जिंदा था साद बिन नबी वक्कास, इराक फतह किया तो उसने अगर दीन की खैर खाई हो उसको खलीफा बना देता। चलो हम कहते इख्तिलाफ मुका, ये छोकरा रह गया था जिसकी 40 साल उम्र भी नहीं थी, सहाबी नहीं था, हज़रत उस्मान के दौर में पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा मैं तुझे उज़क्किरुकुमुल्लाह, इससे बड़ी बात इस दीन में कोई नहीं होती अरबी में। हजूर ने भी अहले बैत के बारे में खुतबा कबीर में कहा उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी। बस ख्याल करो कि एक दिन अल्लाह के सामने भी जाना है, मेरे घर वालों से बाद में जो सलूक करोगे, जो जवाब देना अल्लाह के पास, वो तैयार रखना। हजूर ने 3 बार ये कहा, यही इन्होंने कहा कि मैं उम्मत मोहम्मद से जो तू सलूक कर रहा है, कैसे ना रह के सफर कर रहा, इसके बारे में तुझे अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, डर जा, तेरी मौत का वक्त है। काला फ़अख़ज़ मुआविया रब्वा व नफ्सी ग़ज़ात क़ुर, क्या हाल हुआ फिर?
صحابی رسول نے جب حق کا منہ پر ماری تو سخت سردی کے دن تھے، امام فرماتے ہیں ابو یعلا ہے مسند، تو معاویہ کا سانس پھول گیا، پسینہ آنا شروع ہو گیا، حتیٰ کا پسینہ پسینہ، بات تو پلے ٹھیک ہوئی۔ اس نے کہا امت کو اس کے حوالے کر رہا، اللہ سے ڈر جا، رب سینے سے سینہ پھول گیا، سانس چڑھ گیا، فی غدات کر، سخت سردی، حتیٰ کا وجال یمسل ارکان وجہ سراسا، پوچھنے لگا 3 بار، ثم افاق فحمد اللہ وثنى علیہ، بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا ثم قال بعد فإنک امرؤ ناصح، تو بڑا خیر خواہ آدمی ہے، قلت برائک بالغ بلغا، تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمجھا کیا، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا ابْنِي وَبَنَاهُمْ وَابْنِي حَقٌّ مِنْ أَبْنَائِهِمْ، اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں، میرا بھی بیٹا رہ گیا، میرا بیٹا ان سے بہتر ہے، یہ چھوڑ باتیں، ختم قصہ حاجت کا، کوئی مانگ جو مانگنا چاہتا، توبہ توبہ، یہ کہتا ہوں رشوت اور خوف کہ پکڑ، قال مالی حاجہ، اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، وہ تو نیک آدمی تھا، میں نہیں کوئی لینے آیا، نہ مجھے ضرورت، مگر سارے ایسے نہیں ہوتے، دیکھو بھائی بک جاتے ہیں، میں چیخ رہا ہوں ساری مسجد بکی ہوتی ہے، حضرت مسلم کے پیچھے سارے بھاگ گئے، کارا ثم کارا الوخو انما جینا من المدینہ نظر بکبادا من اجل کلمات، اب بھائی کہنے لگا عمر چھوڑ یار، ہم مدینہ سے اونٹوں کے جگر جو مار کر آئے، اتنا صبر کیا، اونٹوں کو بھوکا مارا، یہ چند باتیں سنانے کے لیے آئے تھے، تو باتیں سناتا پھرتا، اور لینے دے کچھ، بھائی بک گیا۔ اس نے کہا عمر ہم باتوں کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے باتیں نہیں چاہیے، کہا اما جیت تو اللہ کلمات، آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لیے، میں نہیں کوئی لینے کے لیے آیا، میرا کام تھا حق کہوں وہ کہہ دیا، کہا فامر لهم بجوائز، معاویہ رضی اللہ نے کہا دے دو جائزے، کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو، کہا وخرج الامر مثلہ، اور عمر کے لیے بھی ایسی تھیلی نکلی، اس کو بھی نہیں چھوڑا، دیا اس کو بھی، اگرچہ وہ بیچارہ حق کہہ کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی مل گئی۔ یہ بھائی وہ روایتیں ہیں، یہ 7138 نمبر ہے اس کا، 6ٹھی جلد ہے مسند ابو یعلا کی، اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجال اس کا بالکل راوی سکم۔ اب ایک طرف پیسے چل رہے ہیں، ایک طرف ڈنڈا چل رہا، آخری کلمات میں پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ، بالکل مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں چسکا ہے، میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں، وہ ہندوازم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو، ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، تلوار اس کے قبضہ میں ہو، تلوار جو ہے قرآن کی مدد کرے، قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے بچائے، یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوں گی پھر دنیا کی بگڑی بنے گی، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری۔ اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیر المومنین بشارتیں دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ انعامات، مگر ساتھ ہی نذیر بھی ہے کہ جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا علاج اس طرح سے ہوگا، بیک وقت بشیر اور نذیر ہوتی ہے اسلامی حکومت، یہ ہے صحیح۔ مگر جب سے یہ الگ الگ ہوئے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کرو ممبروں پر، نہیں سیاسی بات نہیں کریں، ٹھیک ہے، ہوئی دین و دولت میں جس دم زدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، اور غلط بخاری شریف کو غلط استعمال کرنے والے کہنے والے کے حدیث قسطنطنیہ کا جو کوٹ کر کے کہ اس میں یزید کی مغفرت کی بات آئی ہے، سن لیں، صحیح بخاری میں جس خواب اور بشارت کا ذکر ہے اور جس کو یزید کی معاذ اللہ ایک جھوٹی مغفرت کے لیے بشارت تصور کیا جاتا ہے، یزید کا نام تو دور کی بات ہے، وہ تو تاریخی طور پہ بناتے ہیں، اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں آیا، ختم، اول سے آخر تک ساری صحیح بخاری میں جس میں اس خواب اور بشارت کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اول جیشن، جو پہلا جیش، جو فوج جو لشکر حملہ کرے گا اور فتح کرے گا، اور جس سے پھر یزید کو بنایا گیا کہ وہ اس لشکر میں شامل تھا، اس میں قسطنطنیہ کا نام ہی نہیں آیا، جس کا عنوان حدیث قسطنطنیہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ قسطنطنیہ کے نام سے حدیث ہی نہیں، کسی نے قسطنطنیہ کو ایویں ہی تن دیا ہے، ایویں ہی تن دیا ہے۔
میں نے تو ایک بات کہہ دی، اور میں جب ایک بات کر رہا ہوں تو ایسی کچی بات نہیں ہوتی. اب سارے سن لیں، زندگی اب گزار لیں، اول سے آخر تک بخاری پڑھ لیں. جس دن اس یزید والی جو بشارت کا جو ذکر کرتے ہیں آپ، اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام مل جائے، لا کے مجھے دکھا دے، میں تائب ہو جاؤں گا. وہ تو کیسر کے شہر کا نام آیا، بس اتنا آیا ہے. کیا؟ کیسر کے شہر کا ذکر آیا ہے، کیسر روم کا، اس کا شہر. اب کون سا شہر؟ تاجدار کائنات نے نام ہی نہیں لیا، یہ تم نے خود کر لیا ہے قسطنطنیہ. اس سے مراد ہمس کی فتح ہے، اس سے مراد حلب کی فتح ہے، اس سے مراد دمشق کی فتح ہے، قسطنطنیہ کی فتح ہے. کیسر روم کے کئی کیپٹل تھے، اس کا تو خبر ہی کوئی نہیں ہو سکتی کیا. اور قسطنطنیہ سے پہلے ہمس بتا ہوا تھا. قرین قیاس ہمس ہو سکتا ہے، اس میں یزید نہیں تھا. اور اگر قسطنطنیہ ہی مراد لینا ہو دھکے سے کہ اس میں یزید شامل ہوا تھا، جو کہ حدیث میں نہیں ہے، تو کبھی یہ بھی سوچا؟ اٹھائیے ابن کثیر البدایہ، اٹھائیے ابن اسیر، اٹھائیے تاریخ کی کتب اور دیکھیں تو صحیح کہ یزید گیا کیسے تھا. یزید اس لشکر میں گیا ہی نہیں تھا. قسطنطنیہ کا لشکر جس میں ابو ایوب انصاری شریک ہوئے اور شہید ہوئے، وہ تو لشکر چلا گیا. صحابہ کرام کا لشکر چلا گیا. یزید کو انہوں نے کہا، اس نے کہا میں نہیں جاتا. یہ لونڈیوں کے ساتھ اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب پینے اور بدکاری میں مصروف تھا. چھوڑو بھائی، اس نے شمولیت سے، لشکر قسطنطنیہ نے شمولیت سے انکار کر دیا. صحابہ کرام چلے گئے، تابعین چلے گئے، محاصرہ لمبا ہو گیا قسطنطنیہ کا، جنگ لمبی ہو گئی، موسم سخت آ گیا، لوگوں کو بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، تنگی آ گئی، بیماریاں آ گئی، پریشانیاں ہوئی. وہ خبریں جب یہاں پہنچی تو یزید نے کیا کہا لگایا؟ خوش ہوا، دیکھا اچھا ہوا میں نہیں گیا تھا، اب جو گئے تھے مر رہے ہیں. جو اس لشکر میں گیا نہیں اور وہاں تنگی جھیلنے والے صحابہ کرام کی پریشانیوں پر خوش ہو رہا ہے اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب میں بیٹھا ہے، اس کو تن کر تم مستحق کے حدیث بنانا چاہتے ہو اور بشارت کا حقدار بناتے ہو، معاذ اللہ. تو جب اس نے یہ باتیں کی تو یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ یہ بدبخت ایک تو عیاشیاں کر رہا ہے اور صحابہ کرام تکلیفوں اور مصائب و آلام میں، اور ان کی خبر سن کے ادھر مستی کرتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلا کر سزا کے طور پہ بھیجا کہ جو ہنستے ہو تمہیں بھی مزہ دلاتا ہوں، جاؤ کہ پھر وہ جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں تمہیں بھی بھیجتا ہوں. بطور سزا پیچھے بھیجا. تو جو آگے گئے وہ خارج ہو گئے، جس کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا وہ مستحق بشارت بن گیا. ایک حدیث کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہزار کتب کو پڑھنا اور دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے بات کی سمجھ آتی ہے. علم مذاق نہیں ہے. اور یہ بات میں نے ویسے برسبیل تذکرہ عرض کر دی. اصول کی بات تو یہ ہے کہ اس میں قسطنطنیہ کا اس حدیث میں نام ہی نہیں ہے، بس وہ زیر بحث ہی نہیں رہتی. یہ اسی طرح کی بات ہے، بالکل اسی طرح کی جیسے قادیانی بحث چھیڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھے، وفات پا گئے، حیات و ممات مسیح. اور وہ کرتے کیوں ہیں؟ بس ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تبھی. اچھا بالفرض وہ آسمان پر اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، وفات بھی پا گئے، تو اس سے مرزا غلام احمد کیسے یسوع مسیح بن گیا؟ کل کوئی لوہار اٹھ کے کہہ دے گا چونکہ وفات پا گئے تو میں یسوع مسیح علیہ السلام ہوں. کوئی جوڑ، کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح بے جوڑ بات کر کے عوام الناس کو
جھوٹی باتیں کہہ کے بعض اوقات لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ تو امام نسائی نے جب یہ بات کہی تو خارجیوں نے دمشق کے اندر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو مار مار کے اتنا زد و کوب کیا کہ شہید کر دیا۔ تو امام نسائی شہید حب علی ہوئے، اندازہ کر لیں۔ یہ ماحول تھا جس میں امام حسن بصری ان کا نام لیے بغیر مرسلاً روایت کرنے پر مجبور تھے۔ اگر نام لیتے تو معلوم نہیں کیا انجام ہوتا۔ وہ سوچتے تھے کہ خالی نام کی وجہ سے اگر دین کا فروغ ہی رک جائے تو بہتر ہے کہ میں اپنی اعتماد پر مرسلاً روایت کروں مگر حضور کی بات تو امت تک پہنچ جائے۔ باقی جس کا بھی نام لیتے تھے کوئی مخالفت نہیں تھی، حضرت علی کا نام لیتے تو مخالفت ہوتی تھی۔ چنانچہ امام نسائی جب قریب وفات ہو گئے، اتنا زد و کوب ہوا تو آپ نے تلامذہ کو کہا کہ اب میری روح پرواز کرنے کے قریب ہے، مجھے چارپائی پہ فوری مکہ لے چلو، حج اور صفا مروہ کے درمیان دفن کرنا۔ وہ فوری لے کے پہنچے، بس روح کو انتظار تھا اس مقام پر۔ صفا مروہ کے درمیان پہنچے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شہید ہوئے اور آپ وہاں دفن ہوئے۔ اب یہ واقعہ اگر آپ پوچھیں کہاں ہے، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماء الرجال کی جو کتاب جس میں امام نسائی کا ذکر ہے، جو جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتاب میں ایک ہی واقعہ ہے۔ یہ اس واقعے پر کوئی رد و قضا، کوئی اختلاف و نزاع نہیں ہے۔ امام نسائی کے حالات میں، اسماء الرجال میں اور ائمہ اور حدیث کے حوالے میں جو کتاب ائمہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان کی وفات کا یہی سبب ملے گا۔ ایک حوالہ دینے کی بھی ضرور، ہر کتاب میں یہی ہے۔ یہ ماحول تھا، واقعہ تو ہو گیا ختم۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان انہوں نے وصیت کیوں فرمائی کہ مجھے دفن کرنا؟ اب یہ تو کتابوں میں نہیں ہے۔ جب میں نے پڑھا تو ایک سوال ابھرا کہ صفا مروہ کے درمیان کیوں فرمایا؟ تو دل میں اللہ پاک نے القاء کیا اور میرے دل میں یہ جواب مجھے اس سوال کا ملا، اور یہ ایک ذوقی بات تھی، اور جہاں جو لوگ جن کو حاضری نصیب ہوتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ چونکہ حضرت علی کے مناقب پر شہید ہوئے تھے، صفا مروہ اس لیے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان باہر کی طرف محلہ بنو ہاشم ہے، وہیں مولا علی اور مرتضیٰ کا گھر تھا، وہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا، وہیں سیدہ فاطمہ، تمام بنو ہاشم، حضرت عبد المطلب اور حضرت عباس، کل بنو ہاشم، باب بنی شیبہ، بنو عباس، جب صفا مروہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو سارے دروازے محلہ بنو ہاشم کے اندر کھلتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ جا کے دفن کرو جہاں سے حضور کے اہل بیت اور بنو ہاشم اور علی کا آنا جانا تھا، جس زمین پر ان کے قدم لگتے تھے وہی قبر بن جائے۔ یہ میں نے آپ کو وہ ماحول بتایا کہ جس کی وجہ سے آپ مرسلاً روایت کرتے اور نام نہیں لیتے تھے۔ اب اس کے اوپر براہ راست دو حوالے دے دوں، یہ میں نے عمومی حوالے دیے ماحول سمجھانے کے لیے۔ اب اس کی تائید میں امام جلال الدین سیوطی اصول حدیث کی کتاب التدریب علی التقریب، تقریب نووی پر تدریب میں اسی مراسیل کی بحث میں امام جلال الدین سیوطی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین دیکھیں، میں یہاں پہ یہ جملہ کہہ دوں، یزید کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، یزید کو آپ جو مرضی کہیں، آپ کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ جب تک ہمارا سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ بلکہ سیدھی سی بات ہے، جو بندہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کرے گا اس کا ایمان نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے یہاں پہ یہ بات ذہن میں آئی گئی ہے، کچھ لوگ جو ہے نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو تعالی عنہا یعنی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو تعالی عنہا کو، اور کہتے ہیں جی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلیں، دوسری بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں۔
تو اب ہم قرآن پاک کی آج بھی پڑھتے چلیں. فرمایا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے پاک قرآن کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے, یعنی جمع کا صیغہ بولا ہے, یعنی قرآن نے یہ بتا دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹی ہیں, وہ بھی اہل بیت ہیں. اب ناظرین بات کرتے چلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے. اور اگلی بھی بات ہم کرتے چلیں, بلکہ یہ بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنائے گا وہ جنتی ہوگا, یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. ناظرین اب بات ہم کرتے چلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو وہ بھی یاد ہونا چاہیے جس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو آپ نے ذرہ برابر بھی کوئی ایسا الفاظ نہیں کہنا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اکرموا اصحابی, میرے صحابہ کی آپ نے عزت کرنی ہے. ناظرین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو اور وہ صحابی ایمان کی حالت میں ہی رب العالمین کے پاس چلا گیا ہو, اس کو صحابی کہتے ہیں. تو ناظرین ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عزت کرنی چاہیے. یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں ناظرین, اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.